الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک شروع کی ہوئی پچھلے سیشن میں، جو پچھلی نشست میں ہم نے باب ششم میں کیا پڑھا تھا؟ صوفیہ کرام کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج علماء مفکرین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ علماء و مفکرین، علماء عالم دین کو کہا جاتا ہے، اور مفکرین علم کے بارے میں یعنی دین کے بارے میں غور و خوض کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری، اس میں ہم پڑھیں گے حضرت امام بخاری، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے تمہید بیان کی ہے کہ علماء مفکرین ان مایہ ناز شخصیات کو کہا جاتا ہے، ان مشہور شخصیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اسلامی علوم کی بے مثال خدمت کی ہوں، بہت زیادہ اسلامی علوم کو پھیلایا ہو، ان علوم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہو، یعنی اپنا جو ہے اوڑھنا بچھونا بنایا ہو، یعنی اپنے ان علوم کے بارے کے علاوہ کوئی اور بات نہیں چھوڑتے تھے، اور اسی کو ہی اپنا زندگی کا حصہ بنایا ہوا تھا، اسے حفاظت کے ساتھ آنے والی نسلوں تک پہنچایا، اور دین اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ایسی شخصیات کا انتخاب فرمایا جنہوں نے علم دین کی خاطر دنیا کی ہر نعمت کو خیر باد کہا، کہ جنہوں نے علم دین کی خاطر علم دین کو پھیلانے کے لیے دنیا کی ہر نعمت کو بھلا کر علم کی خاطر دور دراز کے سفر کیے، دور دراز یعنی بہت دور علاقوں کے سفر کیے، اور ہر مشقت برداشت کی اور ہر مشکل برداشت کی۔ بیٹا، ان دنوں میں سفر کرنا آسان نہیں تھا، لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے اور راستے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی تھیں۔ انہی علماء مفکرین کی محنت کی وجہ سے آج ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کا ذخیرہ بے شمار کتابوں کی شکل میں موجود ہے۔ ذخیرہ یعنی بہت بڑا ڈھیر، اسلامی بے شمار بہت زیادہ کتابی شکل میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ آپ 13 شوال 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث اور حدیث کی سب سے معروف کتاب صحیح بخاری کے مؤلف ہیں۔ مشہور محدث یعنی احادیث لکھنے والے، اور حدیث اور صحیح بخاری انہوں نے تالیف کی یا انہوں نے لکھی۔ ان کے والد بھی محدث تھے، یعنی حدیث لکھتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام مالک جو کہ بہت مشہور محدث احادیث کا علم رکھنے والے گزرے ہیں، ان کے شاگرد تھے۔ والد ماجد نے اپنے ہونہار یعنی ذہین فرزند بیٹے کا علم حاصل کرنے کا زمانہ نہیں دیکھا، اور آپ کو بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گی، یعنی بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی، یعنی ان کی ماں پر، ان کی والدہ پر آ گئی، ان کی امی پر آ گئی، جو بہت نیک خاتون تھیں۔ انہوں نے اس فریضے کو بخوبی نبھایا۔ انہوں نے ان کی تربیت کرنے کا جو سلسلہ تھا ان کو بڑی بخوبی نبھایا، بہت خوبصورتی سے نبھایا، اور اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل کو حدیث کا امام بنایا، یعنی حدیث جاننے کا امام بنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن
اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا، ان کی تعداد 1080 بتائی جاتی ہے، یعنی اتنی زیادہ اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ صحیح بخاری کی تالیف ہے، یعنی صحیح بخاری لکھنا ہے۔ اس بارے میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک شامل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی ہو۔ 2 رکعت یعنی غسل کر کے انہوں نے تب تک کوئی حدیث یعنی اس کے اتھینٹک ہونے کے لیے انہوں نے 2 رکعت غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے یعنی باوضو ہو کر یہ احادیث لکھی۔ بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تالیف کیا، یعنی خانہ کعبہ میں اس کو لکھا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا، یعنی ہر حدیث کے لیے انہوں نے استخارہ کیا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ مجھے جب ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا تب میں نے اس کے اندراج کے لیے قلم اٹھایا، یعنی مجھے جب ہر حدیث جو بھی حدیث میں نے اس کتاب میں لکھی ہے یا اندراج کی ہے یا اس کو شامل کیا ہے وہ میں نے تب تک اس میں نہیں شامل کی جب تک کہ مجھے یقین نہ ہو گیا ہو کہ یہ اتھینٹک ہے یا صحیح ہے۔ اس کو میں نے اپنی نجات کے لیے ذریعہ بنایا، یعنی اپنی نجات کے لیے ذریعہ بنایا، یعنی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ذریعہ بنایا، اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر میں نے اس کتاب کو جمع کیا۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر اس کتاب میں شامل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری کے علاوہ اور کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں الادب المفرد اور التاریخ الکبیر زیادہ مشہور ہیں۔ التاریخ الکبیر یعنی تاریخ کی سب سے بڑی۔ پھر آگے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 61 سال کی عمر میں 1 شوال 256 ہجری کو بعد نماز عشاء کس نے خرطنگ نامی علاقے میں وفات پائی، جو سمرقند سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ سمرقند جو آج کل افغانستان میں شامل ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن ادریس اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ محمد بن ادریس ان کا نام ہے اور ان کے والد کنیت بیٹا والد کے نام پر ہوتی تھی اس وقت، ابو عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ کا بیٹا ہے۔ آپ کے نسب میں ایک صحابی حضرت شافع بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں، جن کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب ناصر الحدیث ہے۔ اچھا، یہ شافعی آپ کے نسب یعنی آپ کے خاندان میں ایک دور دراز کے یعنی ان کے رشتہ دار ایک صحابی گزرے ہیں۔ صحابی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا ان کے ساتھ ان کا زمانہ دیکھا ہو یا ان کی زیارت کی ہو، ان کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ اور ان کا نام کیونکہ شافعی تھا اور اس نسبت سے اور اس مناسبت سے اور ان کی نسبت ان کو آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب ناصر الحدیث ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں مکتب سے تعلیم کی ابتدا فرمائی۔ مکہ مکرمہ کے مکتب یعنی اس کے مدرس میں اس کے اسکول سے تعلیم حاصل کی، بعد ازاں مدینہ منورہ میں تحصیل علم کیا، پھر بعد ازاں مدینہ منورہ سے علم حاصل کیا۔ مکہ مکرمہ میں ہی آپ نے تیر اندازی، شہ سواری کے ساتھ ساتھ مکتبی تعلیم حاصل کی، یعنی تیر اندازی تیر چلانا سکھانا اور شہ سواری گھوڑ سواری گھوڑا چلانا
بھی ساتھ ساتھ آپ نے مکتبی یعنی مدرسے کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے بعد بنو حزیل میں رہتے ہوئے عربی زبان اور اشعار عرب میں خوب مہارت حاصل کی۔ یہ اس قبیلہ تھا، اس میں رہتے ہوئے انہوں نے عربی زبان بھی سیکھی اور اس میں اشعار بھی کہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا ماشاءاللہ، اور جب موتن امام مالک حفظ کی تب میں 10 سال کا تھا، یعنی حدیث کی جو کتاب تھی موتن امام مالک۔ پھر امام شافعی تاریخ اسلام کے مایہ ناز محدثین اور فقہا میں شمار ہوتے ہیں، یعنی محدثین یعنی حدیث لکھنے والے اور فقہ کا علم حاصل کرنے والے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کے بعد موضوع پر سب سے پہلی کتاب لکھی جس کا نام کتاب الام ہے۔ آپ بہت بڑے محدث، فقیہ اور مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ عربی زبان کے شاعر بھی تھے اور مجتہد کہتے ہیں کہ ایک مختلف احادیث پر مختلف اماموں کا جو اتحاد ہونا یا متحد ہونا اس کو کہتے ہیں، اور شاعر تھے بہت سے بڑے علماء، فقیہہ اور محدثین فقیہی آرا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے رہے ہیں، یعنی ان کی پیروی کرتے رہے ہیں، ان کی حدیث پر عمل کرتے رہے ہیں۔ آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یعنی ان کے چاہنے والے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کے آخری حصے میں ایک شدید بیماری لاحق ہو گئی۔ اسی مرض کی شدت سے 54 سال کی عمر میں بروز جمعرات 29 رجب 204 ہجری کو مصر کے شہر قسطاط میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی تدفین کرافہ صغریٰ میں کی گئی۔ کرافہ صغریٰ یعنی یہ قبرستان تھا، کس کا؟ مصر کا ایک قبرستان تھا۔ امیر مصر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور عبداللہ بن حکم کے بیٹوں نے تجہیز و تکفین کی سعادت پائی، یعنی ان کو دفنانے کا کام کیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 15 ربیع الاول 164 ہجری میں ہوئے۔ ان کے والدین نے اپنا وطن خراسان ترک کر کے بغداد میں سکونت اختیار کی۔ یہاں آنے کے بعد چند ماہ بعد امام احمد پیدا ہوئے۔ وہ خالص عربی ہیں۔ ان کے والد 23 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش، ان کی ذمہ داری ان کی والدہ کے کندھوں پر آن پڑی۔ ابتدائی تعلیم بغداد میں ہوئی۔ 15 برس کی عمر میں انہوں نے بغداد یعنی عراق میں ہوئی۔ 15 برس کی عمر میں انہوں نے حدیث کی تعلیم شروع کی۔ ان کا حافظہ غیر معمولی تھا، بہت چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اسلامی امور پر دسترس پانے کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ دسترس یعنی اس پر غلبہ پانے کے بعد، یعنی اس میں مہارت حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس یعنی پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تدریس یہ تھا کہ روایات کو حدیث کی کتاب سے دیکھ کر پڑھتے اور اس قدر احتیاط کرتے کہ زبانی روایت بیان کرنے سے
بیان نہیں کرتے تھے، زبانی نہیں کرتے تھے، یعنی اگرچہ ان کو احادیث بہت زیادہ زبانی بیان تھی لیکن پھر بھی وہ احتیاط کرتے اور کتابوں سے پڑھ کر احادیث بیان کرتے۔ حالانکہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تمام روایات حفظ تھیں اور اپنے زمانے میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ خیال کیے جاتے تھے مانے جاتے تھے۔ احمد امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور کتاب مسند احمد ہے۔ یہ کتاب یعنی بہت زیادہ اتھینٹک کتاب ہے، اتھینٹک احمد۔ یہ کتاب احادیث نبویہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے یعنی خزانہ ہے۔ 241 ہجری میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے، بہت مہلک بیماری میں مبتلا ہوئے۔ 9 دن تک طبیعت زیادہ خراب رہی۔ وفات سے قبل اپنا وضو کرایا، وضو کے دوران میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ جب وضو مکمل ہوا تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ 12 ربیع الاول اور سال 241 ہجری تھا، یعنی ان کی وفات کا سال۔ عمر تقریباً 77 برس پائی، یعنی 77 برس پائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں جن لوگوں نے شرکت کی تعداد 25 لاکھ تک بیان کی جاتی ہے۔ اتنا بڑا جنازہ اس زمانے میں، ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر مشق ہے آگے۔ مشق کا پہلا سوال ہے کہ دوسرے جواب کی نشاندہی کیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے محمد بن ادریس، محمد بن اسماعیل، محمد احمد بن حنبل اور نعمان بن ثابت۔ ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل، یہ غلط کیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر آگے ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب کہا جاتا ہے صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو، سنن ترمذی کو، سنن ابی داؤد کو، صحیح بخاری کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے محمد بن ادریس، محمد بن اسماعیل، محمد بن انس، نعمان بن ثابت۔ کیا ہے؟ محمد بن ادریس ان کا نام تھا۔ محمد شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے صحیح بخاری، موطا مالک اور کتاب الام، مسند احمد۔ کیا ہے؟ کتاب الام۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور کتاب کا نام ہے مسند احمد، موطا مالک، عوارف المعروف اور مسند امام اعظم۔ کیا ہے ان کا نام؟ مسند احمد۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور شکریہ جو لوگ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔